لا إله إلا الله وحده لا شريك له. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين. تمام تعریفات اللہ رب العزت کے لیے، اور درود و سلام امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں، الم نجعل لہ عینین، کیا ہم نے انسان کے دیکھنے کے لیے اسے دو آنکھیں نہیں دی، ولسانا وشفتین، اور اسے کلام کرنے کے لیے، بات چیت کرنے کے لیے ایک زبان دی گئی، دو ہونٹ اللہ رب العزت نے مہیا کیے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے دو راستے انسان کے سامنے رکھ دیے ہیں۔ ان آیات میں اللہ رب العزت نے اپنے کچھ احسانات کا تذکرہ فرمایا ہے۔ ان احسانوں میں سے ایک احسان یہ انسان کی زبان ہے، جس سے انسان گفتگو کرتا ہے، بات چیت کرتا ہے، اور یہ انسان کی زبان ہی ہے کہ جو اس کے باطن کا اظہار کیا کرتی ہے، لوگوں کو انسان کی اصلیت کا پتہ چلتا ہے کہ یہ انسان اندر سے کس طبیعت کا مالک ہے، کون سی خصلتیں رکھنے والا۔ بظاہر انسان خوبصورت نظر آئے، اچھا لباس پہنے، مال و دولت اس کے پاس موجود ہو، اچھے عہدے رکھنے والا ہو، لیکن اگر اس کی گفتگو، اس کی بات چیت، اس کی زبان کی وجہ سے لوگ اسے ناپسند کریں تو ایسا شخص پھر حقیقت میں اس کی کوئی اہمیت، کوئی وقت نہیں ہوا کرتا۔ اور خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایسے شخص کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ بدترین ہے، سب سے برا ہے وہ شخص کہ جس کی بد زبانی کی وجہ سے، جس کی زبان کی تکلیفوں سے بچنے کی وجہ سے لوگ اس سے ملنا جلنا چھوڑ دیں، اس سے ملاقات کو ناپسند کریں، اس سے معاملات کو ترک کر دیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان کی اہمیت کے حوالے سے کئی احادیث ارشاد فرمائی ہیں۔ مومنوں کو، مسلمانوں کو اس زبان کی حفاظت کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بار بار نشاندہی فرماتے رہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ انسان کی زبان ہی اسے جنت میں لے جانے کا سبب بن جایا کرتی ہے، اور یہی زبان کا غلط استعمال انسان کو اللہ کے عذابوں کا، اس کی جہنم کا شکار کر دیا کرتی ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت۔ جو شخص اللہ رب العزت پر، آخرت کے دن پر ایمان رکھنے والا ہے، اسے چاہیے کہ وہ خیر کی بات، اچھی بات، اللہ کا ذکر، اللہ کی عبادت کے کلمات، اللہ رب العزت کو راضی کرنے کے لیے جملے اپنی زبان سے ادا کرے۔ اس زبان سے مسلمانوں کی خیر خواہی ہی نکلے۔ اگر ایسا نہیں کر سکتا، اس کی طاقت موجود نہیں اور انسان کے اختیار میں نہیں ہے کسی کی خیر خواہی کرنا، تو فرمایا فل او لیصمت، تو چاہیے کہ وہ خاموش رہے، اپنی زبان کو بند کر کے رکھے۔ ہم میں سے ہر شخص یہ خواہش کرتا ہے، ہر مسلمان، ہر مومن کی یہی تمنا ہے کہ کسی طریقے سے اللہ رب العزت کی جنت کے حقدار بن جائے۔
ہم سب یہی چاہتے ہیں، اسی لیے اللہ کی عبادت کرتے ہیں، گناہوں کو بھی چھوڑتے ہیں، نیکیاں بھی کرتے ہیں، اللہ کو راضی کرنے کی کوششیں اسی لیے کی جاتی ہیں تاکہ اللہ کی جنت میں اللہ کی نعمتیں حاصل کر سکیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آسان سا نسخہ ہمیں ذکر فرما دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من یضمن لی ما بین لحییہ ورجلیہ اضمن لہ الجنہ۔ سبحان اللہ۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جو شخص بھی مرد یا عورت مجھے اس بات کی ضمانت دے دے، اس بات کی گارنٹی دے دے کہ وہ اپنی زبان کا درست استعمال کرے گا اور اپنی شرمگاہ کو بھی جائز طریقوں پر خرچ کرے گا، جو اللہ نے رشتے مقرر کیے ہیں، اس کے علاوہ اپنی ان چیزوں کی حفاظت کرنے والا بنے گا، تو اللہ رب العزت کی طرف سے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص کو جنت کی گارنٹی دیتا ہوں، جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ وہ ضرور جنت میں داخل ہوگا جو اپنی زبان اور شرمگاہ کی حفاظت کرنے والا بن جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جلیل القدر صحابی ہیں معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ، اور یہ وہ خوش نصیب صحابی ہیں کہ جن کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، یا معاذ واللہ انی لا احبک، اللہ کی قسم اے معاذ میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ کتنے خوش نصیب ہیں لوگ، صحابہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے اظہار کر رہے ہیں اور خود اللہ کے نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں، اے معاذ میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ یہی معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک موقع پر موجود ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اخبرنی علی عمل، مجھے ایسے عمل کے بارے میں بتا دیجئے، ایسے اعمال بتلا دیجئے جس کے کرنے کی وجہ سے میں اللہ کی جنت میں داخل ہو جاؤں اور اللہ رب العزت کی جہنم سے میں نجات حاصل کر لوں۔ بڑا ہی عظیم سوال کر لیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ چیزیں گنوائی، کچھ باتوں کی نشاندہی فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کلمہ توحید کا اقرار کرنے والے بن جاؤ، نماز کی پابندی کر لو، روزے رکھنے والے بن جاؤ، حج اگر اللہ نے استطاعت دی حج کر لو، زکوٰۃ ادا کرو، اور اللہ کے دین کی جو بلند ترین چیز ہے جہاد فی سبیل اللہ، اس پر عمل کرنے والے بن جاؤ، اور جب یہ اعمال کر لو گے تو اللہ کی جنت میں داخل ہو جاؤ گے اور اللہ کی جہنم سے دور ہو جاؤ گے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا میں تمہیں ان تمام چیزوں کو ایک ہی جملے کے اندر جمع کر کے نہ بتا دوں؟ یعنی تمہاری نجات کے لیے، جنت میں جانے کے لیے، جہنم سے بچنے کے لیے ایک ہی نسخہ، ایک ہی جملہ کیوں نہ بتا دوں؟ کہا کیوں نہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ضرور بتا دیجئے، یہی تو میرا سوال ہے، یہی تو میری خواہش ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، کف علیک ھذا، اپنی زبان مبارک کو نکالا، اس کو تھام لیا اور کہا کہ اس زبان کی حفاظت کرنے والے بن جاؤ، اسے لوگوں کو اس سے تکلیف دینے سے باز آ جاؤ، اس کی حفاظت کرنے والے بن جاؤ۔ کف علیک ھذا۔ معاذ بن جبل نے جب یہ بات سنی تو حیران ہو گئے اور نبی علیہ السلام سے ایک دوسرا سوال کر لیا۔ کہتے ہیں کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اِنَّا لَمُؤَاخَذُونَ بِمَا نَتَكَلَّمُ، کیا ہم جو گفتگو کرتے ہیں، جو بات چیت کرتے ہیں، کیا اس پر بھی اللہ ہمارا مواخذہ کرے گا؟ کیا اس پر بھی ہمیں عذاب دیا جائے گا؟ اس پر بھی ہماری گرفت اور پوچھ ہوگی؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، ثقلت کا امک یا معاذ، اے معاذ، وَهَلْ يَكُبُّ النَّاسُ فِي النَّارِ عَلَى وُجُوهِهِمْ، قیامت کے دن لوگوں کی اکثریت کو جہنم میں صرف اسی بنا پر داخل کیا جائے گا کہ وہ اپنی زبان کا غلط استعمال کرتے تھے، بد کلامی کیا کرتے تھے، لوگوں کو تکلیفیں پہنچایا کرتے تھے۔ اس زبان کے درست استعمال نہ کرنے کی وجہ سے اکثریت لوگوں کی جہنم میں جائے گی، تو اس زبان کی وجہ سے ہی جائے گی۔ اور آج ہم اس زبان کے بارے میں غفلت کا شکار ہیں، اس کا استعمال انتہائی بے دریغ انداز میں کرتے چلے جاتے ہیں۔
لوگوں کو اس سے تکلیفیں دیتے ہیں، برے کلمات ادا کرتے ہیں، الزام تراشیاں، لوگوں کے اوپر بہتان لگانا، ان کے عیب ٹٹولنا، چغلیاں کرنا، غیبتیں کرنا، یہ ہمارا پسندیدہ مشغلہ بن چکا ہے۔ حالانکہ قرآن مجید میں سورہ قاف کے اندر اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، انسان کی زبان سے ایک لفظ، ایک کلمہ بھی نہیں نکلتا مگر ایک فرشتہ اس کے پاس موجود ہے، ہمیشہ تیار رہتا ہے، یہاں اس کی زبان سے کوئی کلمہ، کوئی جملہ نکلے اور وہ اس کو فوراً سے تحریر کر لیتا، ذرا سی بھی سستی نہیں دکھاتا۔ اب وہ کلمہ، وہ بات، وہ جملہ، چاہے وہ اللہ کے ذکر پر مبنی ہو، خیر پر مبنی ہو، لوگوں کی اصلاح پر نکلا ہوا جملہ ہو، فرشتہ اس کو بھی تحریر کر لیتا ہے۔ اور اگر بدقسمتی سے وہ کلمہ اور جملہ کسی کو تکلیف دینے کی صورت میں، کسی کو گالی دینے کی صورت میں، کسی پر الزام لگانے، الغرض کے کسی بھی برائی کے، معاصی کے کام کے اندر اگر وہ جملہ ادا کیا گیا ہے، فرشتہ اسے بھی تحریر کر لیتا ہے۔ اور کل قیامت کے دن اللہ رب العزت کے سامنے جب وہ کتاب کو پیش کرے گا، کھولی جائے گی اس کتاب، اس نامہ اعمال کو، ایک ایک لفظ، ایک ایک کلمہ، ایک ایک جملہ اس کتاب کے اندر تحریر اور لکھا ہوا موجود ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک ایسی عورت کا تذکرہ کیا جاتا ہے، صحابہ کرام، کیونکہ صحابہ کرام کے اندر ایک تڑپ ہوا کرتی تھی، ایک جستجو ہوا کرتی تھی، وہ ہمیشہ ایسے معاملات کے پیچھے نبی علیہ السلام سے سوال کیا کرتے تھے کہ جس کے اوپر انسان کی نجات کا دار و مدار ہو۔ ہماری طرح کے فضول سوالات وہ نہیں کیا کرتے تھے۔ صحابہ کرام نے سوال کیا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک خاتون ایسی بھی موجود ہے، ایک عورت ایسی موجود ہے کہ جو بہت زیادہ اللہ کی عبادت گزار ہے، متقیہ اور پرہیزگار ہے، فرضی نمازیں بھی ادا کرتی ہے، لیکن ساتھ ساتھ وہ تہجد کا، نوافل کا بھی اہتمام کرتی ہے، فرضی روزے بھی رکھ رہی ہے، نفلی روزے بھی رکھتی ہے، زکوٰۃ بھی ادا کر رہی ہے، صدقات و خیرات بھی کرتی ہے، غرض کے جو بھی نیکی کے کام ہے فرائض کے ساتھ ساتھ وہ نوافل کا بھی کثرت سے اہتمام کر رہی ہے، نیک خاتون ہے۔ لیکن ایک برائی اس کے اندر یہ بھی موجود ہے، توزی جیرانہا بلسانہا، اپنی زبان کی وہ حفاظت نہیں کر پاتی، اپنی زبان سے اپنی پڑوسی کو تکلیف پہنچایا کرتی ہے۔ اور پڑوسیوں میں صرف آس پڑوس کے لوگ ہی نہیں ہیں بلکہ گھر میں رہنے والے افراد بھی پڑوسیوں میں چاہتے، گھر کے اندر بھابیاں موجود ہیں، جوائنٹ فیملی میں رہ رہے ہیں، ماں باپ ہیں، رشتہ دار ہیں، جو لوگ گھر کے اندر موجود ہیں وہ بھی رشتہ داروں میں داخل ہیں، پڑوسیوں میں داخل ہیں۔ نبی علیہ السلام سے کہا گیا وہ تکلیف پہنچاتی ہے اپنی زبان کے ذریعے پڑوسیوں کو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نیکیوں کو نہیں دیکھا بلکہ زبان کی تکلیف کو دیکھتے ہوئے فرمایا ہیا فی النار، یہ عورت اللہ رب العزت کی طرف سے جہنم میں داخل کی جائے گی۔ پوری زندگی کی عبادات، نوافل، عبادات کے اندر فرائض میں بھی پابندی، نوافل کا بھی اہتمام ہے، لیکن اس کے باوجود زبان کی تکلیف پہنچانے کی وجہ سے اللہ رب العزت اسے جہنم میں داخل فرما دیں گے۔ اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلا جملہ۔ اس کے مقابلے میں دوسری عورت کا تذکرہ کیا گیا، فردی عبادات تو وہ کرتی ہے لیکن نوافل کا جو نفلی عبادات ہیں اس میں وہ تھوڑی کمزور ہے، کوتاہیاں ہیں، لیکن ایک صلاحیت اس کے اندر موجود ہے، لا توزی جیرانہا بلسانہا، زبان کی بڑی حفاظت کرنے والی ہے، کسی کو تکلیف نہیں پہنچاتی۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہیا فی الجنہ، عبادت میں کمی موجود ہے، فرائض تو کر رہی ہے، اللہ تعالیٰ اس زبان کی حفاظت کرنے کی وجہ سے اس عورت کو جنت میں داخل فرما دیں گے۔ اسی لیے تو نبی علیہ السلام نے فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، آج ہم مسلمان اسے سمجھتے ہیں جو ہمیں صف اول کے اندر نظر آئے،
جو زیادہ سے زیادہ نیکی کے کام کرتا ہوا نظر آئے، یہ ایماندار ہونے کی، مومن اور مسلمان ہونے کی نشانی ضرور ہے۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسے مسلمان قرار دے رہے ہیں؟ فرمایا المسلم من سلم المسلمون، اصل میں پکا اور سچا مسلمان وہ ہوا کرتا ہے کہ جس کی زبان سے، جس کے اعضاء سے، جس کے ہاتھوں سے دوسرے مسلمان اپنے آپ کو محفوظ تصور کریں، اس کی زبان کی شرارتوں سے، ہاتھوں کی ادا سے دوسرے مسلمان اپنے آپ کو حفاظت میں محفوظ کریں، محسوس کریں، تو ایسا شخص حقیقت میں مسلمان ہے، یہی شخص مومن ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان اس زبان کی اہمیت کو وہ نظر انداز کر دیتا ہے، اسے وہ کوئی اہمیت ہی نہیں دیا کرتا، حالانکہ اسی زبان سے ادا کیا جانے والا ایک کلمہ، ایک جملہ انسان کو اللہ کی جنت کا حقدار بنا دیا کرتا ہے، اور ایک غلط جملہ نکال دینا اسے اللہ کے عذابوں کا، اللہ کی جہنم کا شکار بنا دیتا ہے۔ ایک جملہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے اگر کوئی مسلمان لا الہ الا اللہ، اللہ رب العزت کو راضی کرنے کے لیے یہ کلمہ ادا کر لیتا ہے، جو سب سے بہترین کلمہ ہے، جو اللہ رب العزت کو پسندیدہ، اگر یہ صدق کے دل سے ادا کیا جائے، اور نبی علیہ السلام فرماتے ہیں من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس کا آخری جملہ لا الہ الا اللہ ہو گیا وہ جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ اسی زبان سے یہ کلمہ ادا ہو رہا ہے، اور اسی زبان سے اگر ایک کلمہ، ایک جملہ کسی کو تکلیف دینے کے لیے کفریہ کلمہ ادا ہو جائے تو انسان جہنم کے اندر داخل ہو جاتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا انسان اس زبان سے کبھی ایک جملہ ایسا نکال دیتا ہے جس کو وہ معمولی تصور کرتا ہے، کوئی اہمیت ہی نہیں دیتا، لیکن وہ اللہ کی نگاہ میں اتنا ناپسندیدہ ہوتا ہے، اس ایک جملے کی وجہ سے 70 سال کی مسافت تک وہ جہنم کی تہوں کے اندر گرتا چلا جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوب ترین زوجہ ہے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، ایک دوسری زوجہ ہے صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ، اور یہ صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے اندر اللہ رب العزت نے انہیں پست قد میں تخلیق فرمایا، درمیانے قد کی تھی، چھوٹا قد تھا، کسی بات کے اوپر آپس میں انبن ہوئی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کان مبارک میں یہ جملہ پہنچ گیا، یہ بات آپ علیہ السلام نے سن لی کہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں کہہ دیا کہ وہ چھوٹے قد والی ہیں، وہ تو درمیانے قد والی ہیں، ان کا تو پست قد ہے۔ حالانکہ یہ چیز ان کے اندر موجود تھی، لیکن جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ طنزیہ جملہ سنا تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی رہنمائی فرما دی، اور فوراً آپ علیہ السلام نے نصیحت فرمائی، کہا اے عائشہ آج تم نے ایک ایسا کلمہ ادا کیا ہے، ایسا جملہ بولا ہے کہ اگر اس جملے کو دریا کے پانی کے اندر ڈبو دیا جائے، داخل کر دیا جائے تو پورا دریا کا پانی وہ کڑوا ہو جائے، کھارا ہو جائے، لوگوں کے استعمال کے وہ قابل ہی نہ رہ سکے۔ یہ صرف ایک جملہ ہے جو تم نے ادا کیا ہے، اور آج ہم اپنی زبانوں سے ایسے کتنے ہی جملے، کتنے ہی کلمات، کتنی ہی گفتگو گھنٹوں کرتے رہتے ہیں، لوگوں کی عزتوں پر حملے کرتے ہوئے، لوگوں کے عیب ٹٹولتے ہوئے۔ ایک آخری حدیث بیان کر کے میں اپنی بات کو مکمل کرتا ہوں۔ یہ موضوع تو بہت طویل ہے، لیکن بہترین بات وہی ہے جو مختصر ہو لیکن اس پر عمل کیا جائے اور وہ جامع ترین بات ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات پر کچھ ایسے بد نصیبوں کو دیکھا تھا کہ جو اپنے جسموں کو انہیں ایسے ناخن دیے گئے تھے جو تانبے کے بنے ہوئے ناخن ہیں، اور اپنے سینوں کو وہ نوچ رہے ہیں، اپنے آپ کو زخمی کر رہے ہیں، اس سے خون دس رہا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا، پوچھا اے جبریل یہ کون لوگ ہیں، کون بد نصیب ہیں جو اپنے ہی آپ کو تکلیف کا نشان بنا رہے ہیں، اذیت کا وہ دوچار کر رہے ہیں؟
فرمایا گیا یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اپنی زبانوں کا غلط استعمال کرتے تھے، لوگوں کی عزتوں پر حملے کرتے تھے، لوگوں کی عزتیں ان کی زبانوں سے محفوظ نہیں رہا کرتی تھی، کسی پر تہمت لگا دی، کسی پر الزام تراشی کر دی، کسی پر کوئی بات کس دی، یہ جملے کسنے سے باز نہیں آیا کرتے تھے۔ لہذا مجھے اور آپ کو غور کرنا چاہیے کہ کہیں ہم لوگ ان بد نصیبوں میں تو شامل نہیں ہیں کہ جو اس زبان کا غلط استعمال کر کے اللہ کے عذابوں کا شکار بن رہے ہیں۔ زبان کا درست استعمال کیجئے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے جو جنت کی بشارت دی ہے کہ جو شخص دو چیزوں کی درست استعمال کی ضمانت دے دے وہ جنت میں داخل کیا جائے گا۔ اس زبان سے اگر اللہ کا ذکر ادا کریں گے، اللہ رب العزت کو یاد کریں گے، قرآن کی تلاوت کریں گے، ایک حرف پڑھنے پر اللہ تعالیٰ 10 نیکیاں عطا فرما رہے ہیں۔ الف لام میم 30 نیکیاں مختصر سی زبان کی حرکت سے ادا ہمیں حاصل ہو گئی۔ درود ابراہیمی ہم نے پڑھ لیا، درود شریف پڑھا، اللہ کی 10 رحمتیں نازل ہو گئی، 10 گناہ معاف ہو گئے، 10 درجات بلند ہو گئے۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، کتنے پسندیدہ ترین الفاظ ہیں جو اللہ تعالیٰ کو اور اللہ کے نبی علیہ السلام کو محبوب ہیں۔ ایک ایک جملہ کہنے پر جنت میں ایک ایک درخت لگا دیا جا رہا ہے۔ تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے، مجھے بھی اور آپ کو بھی، کہ اپنی زبان کو ہمیشہ، نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ اپنی زبان کو ہمیشہ اللہ کے ذکر سے تر رکھنا۔ اگر نہیں کر سکتے تو اپنی زبان کو پھر بند رکھیں، چپ رہیں، اس سے کسی کو تکلیف مت پہنچائے۔ ایسا نہ ہو ساری زندگی کے عبادات ایک غلط جملے، ایک غلط کلام کی وجہ سے برباد ہو جائیں اور اللہ کے عذابوں کا شکار بن جائے۔ آخر میں پھر اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو زبان کی حفاظت کی توفیق عطا فرمائے، اس کا درست استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت ہمیں نیکوں کاروں میں شامل فرما دے، بغیر حساب اور کتاب اپنی جنت الفردوس میں ہمیں داخل فرما دے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔